شہری بس میں سے یہاں اترنے والا اکلوتا ہی مسافر تھا۔ گاڑی اسے اتار کر آگے بڑھ گئی تو اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک اس کی نظر کام کرتی تھی وہاں صرف اور صرف درخت، اکا دکا کھیت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی بھی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے تھے، مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے بھی نہ ہوں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک اسے یہاں تانگہ مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ اس وقت موبائل فون بھی ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ کال کر کے اپنے رشتہ دار کو بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پر اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ایک مٹھائی کے ڈبے سمیت اس کے 3-4 سوٹ تھے۔ چند چھوٹی موٹی دوسری چیزیں اس کے پاس تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھپھو کے لیے اسے دی تھی۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح یہ نکلا تو جلدی میں تھا، لیکن ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے رات یہیں پر ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں، جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے 6 بجے والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی تھی، جس کے لیے مکینک شہر سے لانا پڑا، جس میں بہت وقت ضائع ہوا اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ جاتا۔ اس لیے سوائے انتظار کے اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے سگریٹ کے کش لگاتا وہ تنہا چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا اسے شاید ہی یہاں کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا، مگر یہ اس کی منزل نہ تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر مزید چلنا تھا اور یہ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی کہ ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا ہے، اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں کے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کے بجائے گاؤں سے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اسے اتنا تو یاد تھا کہ اس گاؤں کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے۔ اس کے 3 کلومیٹر بعد اس کی پھپھو کا گاؤں آئے گا جو اس کی منزل تھا۔ پھپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کا دوسرا کنارہ منتخب کیا تھا۔ چلتے چلتے وہ بڑبڑایا تھا۔ ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ نہیں جمال، ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا۔ جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے پتہ چلتا تھا کہ دوسرا آنے والا گاؤں آنے والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ چلتا رہا۔ کچھ ہی دور چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئی۔ وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گیا۔ بس سے اترنے کے بعد اب تک 2 پل کے لیے وہ 2 جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنیاں ابھی بھی بہت دور لگ رہی تھیں۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا، لیکن اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ یہاں سے اٹھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں پر بیگ کا سرہانہ بنا کر سو جائے، مگر وہ ایسا سوچ ہی سکتا تھا مگر کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہرحال چلنا ہی تھا، تبھی سفر کٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا کہ اسے اپنے دائیں طرف کسی چیز کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور اپنی آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک بہت بڑھ گئی۔
اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور چلنے لگا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد رہتا ہے، اور انسان کچھ ایسا خود غرض ہے کہ اللہ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ جمال کو بھی جو کچھ یاد تھا اس نے وہ سب کچھ پڑھا اور اللہ کے پاک ناموں کا ورد کرتا ہوا چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ملی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ جمال کو اسی گاؤں سے گزر کر آگے جانا تھا کیونکہ اس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ اس سے پہلے جمال نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لاٹھی اٹھائی۔ اللہ کے ناموں کا ورد کرتا ہوا وہ گاؤں میں داخل ہوا۔ کہیں کہیں کسی گھر کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا جو اپنی استطاعت کے مطابق اندھیرے سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمال کو کسی کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں میں گرمیوں میں عموماً لوگ بازاروں میں سوتے ہیں۔ وہ دو گلیاں چھوڑ کر قدرے کھلے بازار میں آ چکا تھا۔ ایک طرف دو کتے لیٹے ہوئے تھے جو انسانی قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر جمال کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر جمال چوکنا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی دیکھ کر اس پر حملہ کرے، اس لیے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی اس نے چھپا لی۔ کتا چند پل جمال کی طرف دیکھتا رہا مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ جمال کتے پر نظریں جمائے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ ہی دور جا کر اسے تسلی ہوئی کہ اب ریڈ زون سے نکل آیا ہے۔ اس کی منزل ابھی بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور تھی۔ وہ جیسے ہی گاؤں سے نکلا اسے اپنے پیچھے کتے کی گھرراہٹ سنائی دی۔ جمال نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ایک سفید رنگ کا کتا کھڑا جمال کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ جمال وہیں پر ساکت ہوا۔ اس نے کتے کو پیار سے پچکارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتے سے تیز نہیں دوڑ سکتا، اس لیے اسے پیار سے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمال کتے کو پچکارتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کتے سے مناسب فاصلے پر جا کر دوڑ لگا دی جائے، مگر کتا کچھ اور اس کے آگے آ گیا۔ اس کے بھونکنے میں بھی تیزی آ گئی۔ اس نئی افتاد پر جمال نے ادھر ادھر اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے دائیں طرف ایک مکان کا بوسیدہ سا دروازہ نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ کتا بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس کے بھونکنے میں کوئی کمی آنے کی بجائے مزید تیزی آ گئی۔ جمال کو کچھ اور نہیں سوجھا تو اس نے اپنے قدم روک لیے اور کتے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کتا اس سے کچھ ہی فاصلے پر آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر بھونکتا رہا۔ جمال نے کتے پر لعنت بھیجی اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ سلگائی۔ جمال کے سگریٹ سلگاتے ہی کتا یکدم خاموش ہوا اور عجیب سی نظروں سے جمال کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے مڑا اور ایک طرف چلا گیا۔ جمال وہیں پر بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر تھکاوٹ دور کرے گا اور پھر وہ آگے چل پڑے گا۔ اگرچہ اس کی ٹانگیں اسے جواب دے چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ سگریٹ ختم کر کے وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ پھر سوچا ہمت کرو جمال، منزل بہت قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ عین اسی وقت اس مکان کا بوسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نظر آئی اور آہستہ سے چلتی ہوئی جمال کے قریب پہنچ گئی۔ اگر جمال اسے گھر سے نکلتے ہوئے نہ دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ وہ کوئی چڑیل ہے، مگر اس نے اپنی آنکھوں سے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا تھا اور اس لڑکی کو باہر نکلتے دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آتے ہی جمال سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، جمال نے ہاتھ کے اشارے سے اس طرف گاؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی
جمال کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئی۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، لڑکی نے کہا۔ جمال شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ جمال نے اپنے گاؤں کا نام بتایا اور یہ بھی کہ وہاں اس کی پھپھو رہتی ہیں، جن سے ملنے وہ یہاں آیا تھا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہوا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں اور بہت اچھی دو استانیاں بھی تھیں۔ پتہ نہیں اب کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے، اب تو دیکھا بھی نہیں، لڑکی نے دکھ کے لہجے میں حسرت سے کہا تھا۔ تانیہ تو میری کزن کا نام ہے، جمال نے حیرت سے کہا اور اپنے پھپھا کا نام بتانے لگا۔ کہیں وہ تانیہ وہی تو نہیں؟ جمال کے پھپھا کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ ہاں ہاں بالکل، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ اس کے لہجے میں اشتیاق بھرا تھا۔ ہاں میں اس کا کزن ہوں، جمال نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام پوچھ لیا۔ میرا نام سونیا ہے، سب مجھے سونی کہتے ہیں، لڑکی نے کہا تو جمال اس کے آخری لفظ پر چونک پڑا۔ کہتے تھے کیا مطلب، کیا اب نہیں کہتے؟ جمال نے کہا تو سونیا اچانک گڑبڑا گئی۔ نہیں میرا مطلب ہے اب بھی کہتے ہیں، سونیا نے کہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے کھڑی یہاں جمال سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے کہ اسے کوئی جلدی نہ ہو، نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جائیے گا۔ ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، آپ تھک گئے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتوں نے گھیرا، مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ سونیا کے آخری الفاظ پر جمال کو ہنسی آئی۔ لڑکی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ جمال نے سوچا کہ واقعی پیدل چل چل کر وہ تھک تو چکا تھا، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ جمال نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے کیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو جمال کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میرے دوست کے کزن ہیں تو میرے لیے اجنبی نہیں، لڑکی نے کہا۔ لڑکی نے عذرائے ہمدردی جمال سے رات گزارنے کے لیے کہا تھا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ جمال نے ایک پل سونیا کی آفر پہ غور کیا، اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کی بجائے بہتر تھا کہ باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح چل پڑے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جمال کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے صحن میں 2 چارپائیاں بچھی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی چادر اوڑھے سو رہا تھا، جبکہ دوسری خالی تھی جو شاید سونیا کی چارپائی تھی۔ جمال کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا۔